بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی اہمیت کے حوالے سے بیہقی فی شعب الایمان میں ایک طویل حدیث مبارک موجود ہے۔ اس حدیث مبارک کا روایت کرنے والا صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خطبہ دیا ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ اس مبارک مہینے کی ایک رات شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں میں قرآن حکیم کے ساتھ قیام کو باعث اجر و ثواب بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت یعنی سنت یا نفل ادا کرے گا تو اس کو دوسرے زمانے کے فرضوں کے برابر اس کا اجر و ثواب ملے گا، اور اس مہینے میں فرض ادا کرنے کا ثواب دوسرے زمانے کے 70 فرضوں کے برابر ہے۔ اور یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ جس نے اس مہینے میں کسی روزہ دار کو اللہ کی رضا کے حصول کے لیے افطار کرا دیا تو اس کے گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو روزہ دار کے برابر اجر و ثواب دیا جائے گا، بغیر اس کہ روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم میں سے ہر ایک کو افطار کرانے کا سامان حاصل نہیں ہوتا، تو کیا غربا اس ثواب سے محروم رہیں گے؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کے چند گھونٹ یا صرف پانی ہی کے ایک گھونٹ پر کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرا دے، اور جو کوئی کسی روزہ دار کو پورا کھانا کھلائے تو اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض یعنی حوض کوثر سے ایسا سیراب کر دے گا کہ جس کے بعد اس کو کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی، یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچا جائے گا۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ مبارک کا جو ابتدائی حصہ ہے وہ رحمت کا حصہ ہے، اور جو درمیانی حصہ ہے وہ مغفرت کا حصہ ہے، اور آخری جو حصہ ہے وہ آتش دوزخ سے آزادی کا حصہ ہے۔ تو جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام و خادم کا کام میں تخفیف و کمی کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور اس کو دوزخ سے رہائی اور آزادی دے گا۔ یہ حدیث مبارک بیہقی فی شعب الایمان میں موجود ہے، جو آخری خطبہ شعبان کی آخری رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا ہے۔ اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو اب ہم دیکھیں کہ رمضان المبارک کی جو روزوں کی فرضیت اور غرض و غایت، اس حوالے سے ہم دیکھیں کہ قرآن اس حوالے سے کیا کہہ رہا ہے کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت مبارکہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا،
تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے، تقوی کی صفت پیدا ہو جائے۔ یہ روزوں کا جو بنیادی غرض و غائد اللہ تعالیٰ کو مطلوب روزوں میں ہے، وہ تقوی کی صفت، مسلمانوں میں تقوی کی صفت پیدا ہونی چاہیے، پرہیزگاری کی صفت پیدا ہونی چاہیے۔ تو یہ روزوں کا بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اور ابن ماجہ اور نسائی میں روایت موجود ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع والعطش، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی روزہ رکھنے والے ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے ان کے روزوں میں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح دوسری حدیث جو بخاری میں موجود ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، یعنی جس نے روزہ رکھ کر بھی جھوٹی بات اور باطل کام نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو ایسے شخص کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث بھی بخاری میں موجود ہے، کہ جب تم میں سے کسی شخص کا روزہ ہوگا تو نہ وہ اپنی زبان سے کوئی بری بات کہے اور نہ وہ شور شرابہ کرے، اور اگر کوئی شخص اس سے بد زبانی یا لڑائی کرے تو اس سے چاہیے کہ وہ 2 مرتبہ یہ کہے، انی صائم مرتین۔ تو اب ہم دیکھیں کہ عظمتی صیام کے حوالے سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے۔ 2 متوازی جو عبادتیں ہیں، یعنی ایک رمضان المبارک کے روزے اور دوسرا جو اس میں قیام ہے، تو متفق علیہ حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان المبارک میں ایمان اور احتساب کے ساتھ اور روزے رکھے تو اس کے پچھلے تمام جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں اللہ ان کو معاف کرتا ہے۔ اور دوسری چیز جو اس میں بتائی جاتی ہے کہ ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص اس رمضان المبارک کے مہینے میں شب قدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کرے، عبادت کرے، تلاوت کرے، دعا مانگے، تو اللہ تبارک و تعالی بھی اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دے گا۔ اور عظمت قرآن کے حوالے سے اس رمضان المبارک کی جو عظمت ہے وہ قرآن کی وجہ سے ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن مقدس کی یہ عظمت والی کتاب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے۔ ھدی للناس، اور یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں ہدایت اور حق و باطل میں جو فرق کر دینے والی کھلے دلائل ہے۔ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں
پس جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے وہ اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو وہ یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا۔ تم تعداد پوری کرو، اور اللہ نے تمہیں جو ہدایت بخشی ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو، اس کا شکر ادا کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، آمین یا رب العالمین۔